بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، باشعور نہیں کہوں گا کیونکہ ہم باشعور ہرگز نہیں ہیں، بلکہ باشعور تو دور کی بات، نہ ہی ہم انسان ہیں، نہ ہی ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ ہے۔ کس انسانی معاشرے میں ایسے لوگ جنہوں نے دوسرے لوگوں کے حقوق کو تحفظ دینا ہے، جنہوں نے عام معاشرے کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے، جنہوں نے اس ملک کے عوام کے حقوق کے تحفظ کی جنگ پوری دنیا سے لڑنی ہے، جن کا چہرہ پوری دنیا نے ایک پاکستانی لیڈر کے طور پر دیکھنا ہے، لیڈروں کے طور پر دیکھنا ہے، وہ لوگ اس طرح قابل فخر طریقے سے خرید و فروخت کریں اور خرید و فروخت کر کے ایک سیٹ کو جیت کر اس کو جمہوریت کی فتح قرار دیں، اس پر بنگڑے ڈالیں۔ یہ انسانیت کی بدترین مثال ہو سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے ہمارے معاشرے کو اور ہمارے ملک کو ایک گٹر سے تشبیہ دی۔ ٹھیک کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ایک گٹر کے باشندے ہیں، ہم ایک غلیظ ترین معاشرے کے باشندے ہیں، جہاں پر باپ اور بیٹا مل کر کرپشن کرتے ہیں۔ باپ کو پتہ ہے بیٹا رشوت لے رہا ہے، بیٹے کو پتہ ہے باپ رشوت لے رہا ہے، بلکہ مل کے لے رہے ہیں، مل کے کسی کا حق مار رہے ہیں، مل کے کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، مل کر اس ملک کے خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ کس انسانی معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ کس جگہ کے انسانوں کی اخلاقیات میں یہ جائز ہے؟ یہاں پر جس معاشرے میں گنہگار کو، کرپٹ کو، حق مارنے والے کو، ملکی خزانے کو لوٹنے والے کو، بددیانت لوگوں کو اور خرید و فروخت کی منڈی قائم کرنے والوں کو کوئی ادارہ پوچھنے والا نہ ہو، الیکشن کمیشن پوچھنے والا نہ ہو، سب کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے اور 40 سال سے ہو رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، نہ ہی اب کوئی کرے گا۔ کوئی سپریم کورٹ سے نوٹس لینے والی نہیں ہے، کوئی ادارہ ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ جانوروں کا معاشرہ ہو سکتا ہے، انسانوں کا معاشرہ نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم گٹر میں رہ رہے ہیں، لیکن اس معاشرے کو گٹر بنانے میں سب سے زیادہ کردار آپ کے ادارے کا ہے، جوڈیشری کا ہے، جس کا کام تھا ظالم کو پکڑنا، ظالم کو سزا دینا، حق مارنے والوں کو سزا دینا، ملکی خزانہ لوٹنے والے کو سزا دینا۔ آپ کا کام تھا کہ اس طرح منڈی لگا کر ملک کو ذلیل و خوار کرنے والوں، ملک کے چہرے کو دنیا میں بدترین بنا کر پیشوا کرنے والوں کو پکڑتے۔ یہ آپ کا کام تھا، یہ آپ کا کام تھا۔ آپ قاتلوں کو پکڑ کر سزا دلواتے، یہ آپ کے محکمے کا کام تھا۔ غریب کا حق مارنے والے کو پکڑ کر آپ سزا دلواتے، لیکن آپ کا محکمہ چھوٹی سطح سے لے کر اوپر تک ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ بے وارث، اس ملک کا قانون صرف بے وارث کے لیے، غریب کے لیے، جو اچھا وکیل نہیں کر سکتا، جو اس محکمے کے افسران کو خرید نہیں سکتا، جو ججز کو خرید نہیں سکتا، صرف اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے ساری سزائیں ہیں۔ جو اس محکموں کے افسران کو، جو ججز کو خرید سکتا ہے، اس کے لیے اس ملک میں کوئی سزا نہیں ہے۔ واقعی یہ ملک گٹر ہے، لیکن اس ملک کو گٹر بنانے میں تم جیسے ججز کا سب سے بڑا کردار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اس بدترین معاشرے، اس جانوروں جیسے معاشرے کا باشندہ ہوتے ہوئے، میں بدترین انسانیت کے معاشرے کا باشندہ ہوتے ہوئے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ ہاں، ہم گٹر میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کو گٹر بنانے میں تم جیسے ججز کا، تمہارے محکمے کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اپنے گرے بار میں جھانکو،
کہ یہ گٹر کیوں بنا ہے؟ اس کو اب بھی مزید گٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ چوروں ڈاکوؤں کے سپورٹر تم ہو، قاتلوں کے سپورٹر تم ہو، اس ملک کو لوٹنے والوں کے سپورٹر تم لوگ ہو۔ پھر گٹر کس نے بنایا ہے؟ یہ کسے سنا رہے ہو گٹر بنانا؟ یہ گٹر ہے۔